बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। ARYQ टीवी पर रहमत सहर में दाता की नगरी लाहौर से आपका मेज़बान सफ़दर अली मोहसिन हाज़िर खिदमत है। हमारी आज की मुबारक नशिस्त का उन्वान है ईमान और अदल। मुकर्रम नाज़रीन, इस्लाम रब्बानी दीन है। इसके सारे अहकामात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाजिल करदा हैं। इसका हर हुक्म इंसान के लिए फौज व फलाह का रास्ता खोल देता है और कामयाबी की जमानत बनता है। इसके इरशादात और फरमुदात सरता पा रहमत हैं। इसकी तालीमात इंसानी फितरत के ऐन मुताबिक हैं। यही वजह है कि इसे दीन फितरत और दीन हनीफ का नाम दिया गया है। दीन मतीन का हर हुक्म और उसकी तमाम तर तालीम अदल और इंसाफ पर मबनी है। दर हकीकत अदलो इंसाफ ही का दूसरा नाम इस्लाम है। नाज़रीन, इस्लाम में अदलो इंसाफ पर बहुत जोर दिया गया है, क्योंकि ये वो वस्फ है जिसे अपनाने वाले हमेशा सरबलंदी और सर अफराजी के रुतबे पर फायज हो जाते हैं, और जो मुआशरे इस कीमती गौहर से महरूम होते हैं वो जल्द रूबज़वाल होकर तबाही और बर्बादी की दास्तान बन जाते हैं। यही वजह है कि कलाम मजीद फुरकान हमीद में और हदीस मुबारका में अदलो इंसाफ पर बहुत जोर दिया गया और इसके क़याम और निफाज की हमेशा ताकीद की गई। इस्लाम जाती और इनफरादी दायरे से आगे बढ़कर हमें इज्तिमाई अदल की तालीम देता है। इस्लाम का यही इम्तियाजी वस्फ था कि इस्लाम पहली सदी के आखिर तक 3 बर्रे आज़मों को मुसख्खर कर चुका था। इस्लाम ने दुनिया की दूसरी अक़वाम को जिस तेजी और सुरअत के साथ अपने अंदर समो लिया, ये तारीख साज पहलू इस्लाम के अदलो इंसाफ के रवैये के सबब था। इस्लाम की आदिलाना रविश ने जिंदगी के तमाम रोशन इम्कानात को दुनिया के सामने वाजे कर दिया और लोग जौक दर जौक दीन इस्लाम में पनाह लेने लगे। हमारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनसिफ मिजाजी आपकी पाकीज़ा शख्सियत का खास वस्फ थी। आपका उम्दा उसलूब हयात और हिकमत बरा अंदाज बड़े बड़ों का दिल जीत लेता था। नाजरीन, दौरे हाजिर में हमें भी लोगों पर असरअंदाज होने के लिए नबवी महारतें इस्तेमाल करने की जरूरत है। आसपास के लोगों से हुस्ने जन रखते हुए उनकी अच्छाइयां तलाश कीजिए, जिनमें उनकी बुराइयां गुम हो जाएं। लोगों को आपकी मुनसिफ मिजाजी का एहसास हो जाए, वो आपसे मोहब्बत करने लगें और इस तरह हम सब का काम आसान होता चला जाए। आइए बढ़ते हैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के खैर मकदम की जानिब। बहुत खूबसूरती से ट्रांसमिशन को सहीफ़ा नूर की बरक़ात से आगाज़ किया जनाब कारी मोहम्मद रफ़ीक नक्शबंदी ने। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह ताला आपको अपनी बारगाह से खासा अजर दे। बारकल्लाह। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा उस्ताज़ुल उलमा मुफ्ती मोहम्मद ताहिर तबस्सुम कादरी साहब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। मुफ्ती साहब खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बोकन शरीफ की मुबारक सरजमीन से जनाब डॉक्टर सैयद हामिद फारूक बुखारी दामत फ्यूज़हुम तशरीफ़ फरमा है। अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर साहब खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। आज की इस नशिस्त में हमारे अगले मेहमान आप सबके हमारे बहुत पसंदीदा जनाब अल्लामा मोहम्मद शहजाद मुजद्दिदी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम खुश आमदीद जनाब। रहमतुल्लाह जनाब, बहुत शुक्रिया। आलमी शोहरत याफ्ता सना खाने रसूल दाता की नगरी लाहौर से हाफिज अहमद रजा कादरी आज की नशिस्त में भी हमारे साथ हैं। अहमद भाई की खिदमत भी सलाम, खुश आमदीद और कलाम से आगाज की गुजारिश। आज का मौजू बहुत खूबसूरत है, तो मियाँ मोहम्मद बख्श अल रहमा बिस्मिल्लाह। अशार मुझे बहुत रेलेवेंट है माशाअल्लाह। अव्वल हम्द सना इलाही जो मालिक हरदा उस दा नाम चतारण वाला, उस दा नाम चतारण वाला, किसे मैदान ना हरदा, अदल करें ते थर थर कंबने
فضل کرے تے بخشے جاسن میں ورگے منہ کالے فضل کرے تے بخشے جاسن میں ورگے منہ کالے تے رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ بخش مینوں بس ایک قطرہ بخشے مینوں او کم بن جاندا میرا جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاوے میرا تے بادشاہاں تھی بھیک منگاوے تے تخت بہاوے کائی کچھ پرواہ نہیں کر اس دے کچھ پرواہ نہیں کر اس دے ہر دم بے پرواہی تے میں نیواں میرا مرشد اچا تے اچیاں دے سنگ لائی صدقے جاواں اینا اچیاں تو میں جنہ نیوے نال نبھائی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ. مکرم ناظرین، بہت خوبصورتی سے پروگرام کا آغاز ہوا ہے تلاوت کلام رحمان سے اور حافظ احمد رضا کے کلام تک ہم پہنچے ہیں، اور ہمارا سلام ہو اور رحمت ہو عارف کھڑی رومی کشمیر حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کی قبر پر، ان کی مبارک روح پر. پروگرام میں یہاں پہلے وقفے کی طرف ہمیں بڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے میں چند گھڑیاں ہمیں اجازت دیتی ہیں تو مفتی صاحب سے ان گھڑیوں کا ہم استعمال کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. مفتی صاحب قبلہ، حسب معمول کلام مجید فرقان حمید کی روشنی میں آج کے موضوع کی اہمیت کو ہم سمجھیں گے. عدل کلام مجید اور احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اس کو کیسے آپ کھولتے ہیں، آغاز کرتے ہیں؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن پاک کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن بول کے بتاتا ہے کہ سب سے بڑا عادل خل رب العالمین ہے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، احکم الحاکمین ہے، سبحان اللہ. اور پھر اس کی مخلوقات میں سب سے بڑے عادل وہ آمنہ کے لال کی ذات. اللہ اکبر. تو عدل و انصاف، عدل جو ہے، فی الحال عدل کی ہم بات کرتے ہیں کہ عدل جو ہے، عدل کے خوبی کے لیے، وصف کے لیے، اعزاز اور اکرام کے لیے اس سے بڑی بات کیا ہے کہ یہ رب العالمین کی صفت ہے اور رحمت للعالمین کی صفت ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک. اللہ اکبر. اللہ نے تجھے عدل سے بنایا ہے. اب اللہ نے عدل فرمایا. اس سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ عدل کا
صرف وہ مفہوم نہیں ہے جو ہمارا عرف عام میں سمجھا جاتا ہے، جتنا ہم اس کو محدود کر دیتے ہیں۔ ابھی قاری صاحب نے جو آیات 5ویں پارے کی سورہ نساء کی تلاوت کی تھی نا، اس نے اس بات کو ڈیفرینشیٹ کر دیا ہے۔ صحیح۔ وہاں ایک لفظ پہلے بولا گیا قسط، پھر آیا عدل۔ وہ جس کو ہم عدل کہتے ہیں، جو عدالتی انصاف ہے، اس کے لیے عربی میں قرآن ایک ورڈ ہے قسط۔ بالکل ٹھیک۔ اور عدل کا مفہوم اس سے بہت وسیع ہے، کائنات کے ذرے ذرے اور گوشے گوشے کو حاوی ہے۔ اللہ، اس لیے کہا گیا عدل کی تعریف یہ ہے وضع الشیء فی محلہ، بالکل ٹھیک۔ اور عدل کے مقابل ہے ظلم، اور ظلم کا معنی وضع الشیء فی غیر محلہ، اللہ، یعنی جس شے کی جو جگہ بنتی ہو وہاں رکھنا، اس کو وہاں رکھنا، یہ عدل کہلاتا ہے، واہ۔ اور اس سے ہٹا دینا یہ ظلم کہلاتا ہے۔ اب جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا کہ الذی خلقک فسواک فعدلک، صحیح۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عدل سے بنایا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی ڈھانچہ ہو یا تکوینی یہ کائنات ہو، اس میں جس چیز کو جہاں رکھا ہے اس کی جگہ وہی بنتی ہائے تھی۔ ہائے، اگر اس زندہ کو باد۔ ذرا سے بھی ہٹا دیا جائے ہمارے عدل اگر نہ ہوتا۔ تو نظام کائنات بھی درم برم ہو جائے، اور انسان کی شکل کے اندر اگر کسی چیز کو ریپلیس کر دیا جائے تو اتنی بدی نظر آئے شاید جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ اکبر، کیا خوبصورت موضوع کو کھولا ہے مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب نے، عدل اور اس کے مقابلے میں ظلم، بہت خوبصورت انداز میں موضوع کا آغاز کیا۔ انشاءاللہ واپس آتے ہیں وقفے کے بعد ناظرین، تو اسی موضوع کو مزید کھولیں گے، مختصر چند گھڑیوں کا وقفہ حائل ہے۔ جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ داتا کی نگری لاہور سے ایمان اور عدل آج کی مبارک نشست کا عنوان ہے۔ گفتگو کا آغاز بہت پائیدار خوبصورت کیا ہے مفتی صاحب نے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں چند مزید جملے ہمیں مفتی صاحب سے ابھی موصول کرنے ہیں، اپنے قلب و روح کے لیے مزید روشنی حاصل کریں گے۔ مفتی صاحب، بریک میں جانے سے پہلے عدل اور ظلم، یہاں پہ ہماری بات ختم ہوئی تھی، یہاں سے میں چاہتا ہوں کہ اس میں کچھ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کی تخلیق میں اور اس کی اجناس اور انواع کی تخلیق میں جس چیز کو جہاں رکھا جیسے بنایا، وہ وہیں جچتی تھی، وہیں پھبتی تھی، اسی کو عدل کہتے ہیں۔ درست۔ اب وہ افصاب ابھی جو عارف کھڑی کا کلام پڑھ رہے تھے نا کہ عدل کریں تے تھر 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 کمبن، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر عدل سے تو ہم ڈر رہے ہیں۔ تو اب وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تکوین میں ہر جگہ عدل فرمایا، جس کو جہاں ہونا چاہیے تھا۔ یہ ہے آخرت کے حوالے سے اور امت مصطفیٰ کے حوالے سے، رب کی عطاؤں کے حوالے سے، نوازشات کے حوالے سے، رحمتوں کے حوالے سے، وہ جتنا نظام چل رہا ہے وہ فضل سے چل رہا ہے، وہ عدل سے نہیں چل رہا۔ اگر عدل وہاں فرما دے تو شاید ہم کسی ایک نعمت کی بھی کو ڈیزرو نہیں کرتے، جو کچھ مل رہا ہے اس کے فضل سے مل رہا ہے۔ دوسری بات یہ کہ کائنات میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عدل فرمایا۔ ایک وہ موقع تھا جب مقام جعرانہ پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم گوشت تقسیم فرما رہے تھے، تو ایک بدبخت کھڑا ہوا تھا اور اس نے کہا تھا کہ اے دل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں اختصار کے ساتھ نبی رحمت نے جواب میں فرمایا تھا کہ اِلَّمْ عَادِلْ فَمَنْ یَعْدِلْ، کیا کہنے، کہا کہ اگر اس دھرتی کے سینے پر محمد عدل نہیں کرے گا تو پھر کون عدل کرے گا۔ اور جب ایک عورت کا کیس نبی رحمت کی بارگاہ میں لایا گیا تھا، وہ بنو مخزوم کی عورت تھی، نام اس کا فاطمہ تھا، اس نے چوری کی تھی، تو آقا نے فیصلہ سنا دیا تھا پراسیکیوشن کے بعد، ہیرنگ کے بعد، کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا خیال تھا کہ دین کو، اسلام کو فائدہ ہو جائے گا اگر معافی ہو جائے، تو سفارشی بنایا گیا، اور سفارشی بنانے کے لیے بھی حب رسول اللہ حضرت اسامہ بن زید کا انتخاب ہوا، جو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے تھے، ان کو بھجوایا گیا۔ تو انہوں نے جب اپنا مدعا بیان کیا نا، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بنو مخزوم کی فاطمہ کی بات کرتے ہو، بفرض محال، بفرض محال اگر یہاں مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو قانون یہی تھا جو بنو مخزوم کی فاطمہ کے اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب، عدل کا حکم کلام مجید کی روشنی میں، حضور علیہ السلام کے فرامین کی روشنی میں مفتی صاحب نے بیان کیا۔ عدل کی جو حقیقت ہے اور اس کی شرعی حیثیت ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس پر آپ گفتگو فرمائیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔
خالق کائنات جل مجدہ کریم نے اس کائنات کو خواہ وہ تکوینی امور ہوں یا تشریعی امور ہوں، صحیح، اس کی بنیاد عدل پہ رکھی ہے، اور اس کے ساتھ ایک اور چیز کا اضافہ فرمایا جس کو احسان کہتے ہیں، ان صحیح، اللہ یامرکم بالعدل بالعدل والاحسان، والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر۔ عدل کے ساتھ احسان بھی ہے۔ عدل کیا ہے؟ آئمہ کہتے ہیں کسی کی نیکی کا پورا بدلہ جی درست، جتنا بنتا ہے صحیح، وہ دے دینا، یہ عدل ہے۔ یہ عدل ہے، اس سے کم دینا یہ ظلم ہے، بالکل ٹھیک، اور اس کا برا بدلہ دینا، نیکی کا برا بدلہ دینا، یہ شر ہے، یہ ظلم ہے۔ بالکل ٹھیک، اسی طرح کسی شخص نے برائی کی ہے، ہمارے ساتھ شر سے پیش آیا ہے، تو شر جتنا اس نے کیا ہے اتنا، اگر وہ 10% تھا تو 10% میرا رائٹ ہے صحیح، عدل کے تحت۔ بالکل ٹھیک، اگر وہ میں نے برابر کر دیا تو یہ عدل ہے، اور اگر یہ اس سے میں تجاوز کر گیا، اس 10 سے میں 12 پہ چلا گیا، 15 پہ یا 20 پہ، تو یہ ظلم ہے، صحیح، جو کہ عدل کی ضد ہے، جو مفتی صاحب نے ابھی اس کی تعریف فرما دی کہ آپ نے تجاوز کیا، حد سے بڑھ گئے۔ ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے کہ شاید عدل کا بس ایک ہی پہلو ہے، عدل کے یہ دونوں پہلو ہیں۔ عدل کا مطلب یہ ہے صفدر صاحب، سادہ سا، کہ میں آپ سے اپنا حق پورا لے لوں بالکل ٹھیک، اور آپ کا کوئی حق نہ ماروں، بالکل ٹھیک، یہ ہے دو طرفہ۔ اسی طرح ایک بندے کا عدل ہے اپنے رب کے ساتھ، بالکل ٹھیک، ایک رب کا عدل ہے بندوں کے ساتھ، مخلوق کے ساتھ، اسی طرح ایک بندے کا عدل ہے پھر بندے کے ساتھ۔ تو یہ اس کے دو بڑے پہلو آئمہ نے بیان کیے کہ اللہ جب عدل فرماتا ہے نا تو اس کی عدل میں پھر اپنی شان ہے، اللہ، فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ۔ اللہ اکبر، بندے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جب جائے تو کم از کم عدل یہ ہے کہ اس کی بارگاہ میں بڑے سے بڑا علامہ بھی جاہل بن کے جائے، اللہ اکبر، اس علیم بذات الصدور کی بارگاہ میں اگر وہ اپنا علم ساتھ لے گیا ہے تو وہ ظالم ہے، اللہ وہ اکبر، عادل نہیں ہے، وہ عادل کیونکہ نہیں، وہ اپنے عقل کو، اپنے شعور کو، اپنے دانش کو اگر ساتھ لے گیا نا تو وہ لازمی اپنا کام وہاں دکھائے گی، کہیں آبجیکشن کرے گی، کہیں تبصرہ کرے گی، کہیں کومنٹ کرے گی، جو اس کی تو وہ فطرت ہے، سارا ظلم ہوگا، بالکل ٹھیک، وہ سارا ظلم ہوگا۔ اس لیے بندگی کا پہلا تقاضا یہاں عدل میں یہ ہے کہ اپنے رب کی بارگاہ میں آپ حد سے تجاوز نہ کیجیے۔ کریں۔ علل اطلاق ایک اصول رب کائنات نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرما دیا ہے، وہ یہ ہے کہ لا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ اکبر، اللہ حد اکبر، سے تجاوز نہ نہ کرو۔ کرو۔ اللہ کسی حال میں بھی حد سے تجاوز کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ نہیں کرتا، تو آپ سمجھیے کہ جب بیلنس آؤٹ ہو جائے کسی چیز کا، توازن ختم ہو جائے تو وہاں عدل نہیں رہتا، بالکل ٹھیک، اور جب توازن قائم رہے تو اس کو یہ عدل ہے، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، خوبصورت، ماشاء اللہ۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ، عدل کے فوائد اور ثمرات، کیونکہ انسان فوائد اور ثمرات کی جو ہیں وہ بات جلدی سمجھ بھی لیتا ہے، اس پہ عمل کرنے کی کوشش، ترغیب جلدی ملتی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر آپ کلام کیجئے، عدل کے فوائد اور ثمرات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفدر بھائی، عدل کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کو نیند بڑے سکون کے ساتھ آتی ہے، ہائے ہائے، یہ سب سے بڑا فائدہ۔ کیا سادہ لہجے میں کیا بڑی بات، خوبصورتی سے کہہ دی۔ دیکھیے، کیسر روم کا سفیر آیا ہے مدینہ میں، اور خلیفۃ المسلمین جناب سیدنا فاروق اعظم تشریف فرما ہے، ہرمزان اس کا نام ہے، اور آ کر تلاش کر رہا ہے کہ تمہارا امیر کدھر ہے، خلیفہ کدھر ہے۔ وہ کیسر روم کے دربار سے آیا تھا نا، تو اس کے ذہن میں وہی تصور تھا، شاہانہ تصور۔ بالکل ٹھیک، تو پہلے آ کے پوچھا، بتائیے کہ تمہارے بادشاہ کا، خلیفہ کا محل کون سا ہے؟ تو روایت میں یہ لفظ آتے ہیں کہ ظاہری طور پہ جو سب سے کمزور مدینہ کا مکان تھا اس میں امیر المومنین تشریف فرما ہے۔ پہلے تو اسے یقین نہیں آیا، اندر گیا تو دیکھا دن کا وقت ہے اور زمین پہ لیٹ کے حضرت امیر آرام فرما رہے ہیں اور سو رہے ہیں۔ وہ کافی دیر پاس کھڑا، جب حضرت بیدار ہوئے تو اس نے ایک جملہ بولا جو میں کہتا ہوں کہ عدل کا سب سے بڑا فائدہ ہے، فاروق اعظم کے لیے جو بولا۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑے عادل ہیں تاریخ انسانیت میں، جس کی طرف حضرت مفتی صاحب نے اشارہ فرمایا کہ میرے آقا نے فرمایا اگر میں عادل نہیں تو اور کون عادل ہے؟ اور آقا کے بعد سب سے بڑے عادل فاروق اعظم کی ذات ہے۔ قربان جائے۔ تو اس نے خود ایک جملہ بولا ہمارے امیر کے لیے،
खलीफतुल मुस्लिमीन के लिए जुमला ये था कि उमर तुम जमीन पे आराम से इसलिए सुकून से इसलिए सो गए हो, हकमता फअदलता फअमिनता फनुमता या उमर। उमर तूने हुकूमत की है तो अदल के साथ, तूने इंसाफ के साथ, एहसान के साथ, और उससे अमन तुझे नसीब हो गया, और अमन से फिर अल्लाह ने तुझे ये खूबसूरत नींद अता फरमा दी। लिहाजा अगर ये चाहते हो कि बगैर गोलियों के नींद नसीब हो जाए, बगैर इंजेक्शन के नींद नसीब हो जाए, तो आपने मनसब के सारे तकाजे पूरे करते हुए अदल कीजिए। वो चाहे आपका अदालत में कोई मनसब है या मुआशरती एतबार से जहां भी आप खड़े हैं, अदल करेंगे तो अमन नसीब हो जाएगा। दूसरा वाकया जिसे इमामुल हरमैन ने अपनी किताब शामिल में जिक्र किया है, और अक्सर हम सुनते हैं कि मदीना की जमीन पे जलजला आ गया और जमीन हिलने लगी। हजरत अमीर का जमाना है, आदिल आजम का, फरूक आजम का जमाना है। आपने धुर्रा उठाया और मदीने की जमीन पे मार के कहा, क्या मैं तेरे ऊपर अदल नहीं करता? अगर अदल नहीं करता तो तुझे हिलने की भी इजाजत है, लरजने की भी इजाजत है। अगर अदल करता हूं तो मुस्तफा का ये गुलाम तुझे हुक्म दे रहा है। ये वो गुलाम है, कभी नीले मिस्र को हुक्म देता है, मिस्र के नील को हुक्म देता है और आज तक उसका पानी खुश्क नहीं हुआ, और मदीने की जमीन को हुक्म देता है, दोबारा कभी जलजला नहीं आया। तो अगर आप अमन चाहते हैं तो वो अदल से नसीब होता है, वो इंसाफ से नसीब होता है। और दूसरी बात, मुआशरती इस्तेहकाम। अगर आप मुआशरती इस्तेहकाम लेना चाहते हैं, आज देखिए हर तरफ अफरा तफरी फैली हुई है, अब तरी की कैफियत है, क्यों? मुआशरती अदम इस्तेहकाम है। मुआशरती इस्तेहकाम कैसा होगा? अब मैं दूसरे उमर की बात आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। उमर सानी का जमाना है, जनाब उमर बिन अब्दुल अजीज का, जिन्हें खुलाफाए राशिदीन में शुमार किया गया। आपके गवर्नर ने खत लिखा कि हमारे शहर में वीरानी का गलबा है और कहीं खुशहाली नजर नहीं आती। आपने उसका जवाब सिर्फ इतना लिखा, तुझे किसी और बजट की या रुपए पैसे की जरूरत नहीं है, तुम इतना करो कि अपने शहर में अदलो इंसाफ को कायम कर दो और जुल्म और ज्यादती को खत्म कर दो, क्योंकि हमेशा वीरानी जुल्म से आती है, अदल से मेरा रब खुशहाली और इस्तेहकाम अता फरमा देता है। और तीसरा फायदा अदल का क्या है? वो तकवा है, वो रिज़ाए इलाही है। और आखिरी ये जुमला, क़यामत वाले दिन मेरा रब इमाम आदिल को अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। इज़ शम्स कुव्विरत व इज़न नुजूम उनकदरत। कभी इन आयात में समझिए कैफियत क्या होगी। और फिर मेरा रब ये भी अजर अता फरमाता है कि 3 लोगों की दुआएं मेरा रब रद्द नहीं फरमाता। साइम की, रोजादार की वक्ते अफ्तार, इमाम आदिल की दुआ भी मेरा रब रद्द नहीं करता, और मजलूम की दुआ को भी मेरा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। खूबसूरत गुफ्तगू सिलसिला हमारे स्कॉलर्स ने आगे बढ़ाया है। और शाह जी के एक नुक्ता को बयान करने के बाद कलाम की तरफ बढ़ते हैं। अगर न पूरे तकाजे हों अदल के काजिम, अगर न पूरे तकाजे हों अदल के काजिम, तो कुर्सियों से भी मनसब मजाक करते हैं। तो कुर्सियों से भी मनसब मजाक करते हैं, तो कुर्सियों से भी मनसब मजाक करते हैं। आइए बढ़ते हैं कलाम की तरफ। हाफिज अहमद रजा कादरी हमारे साथ हैं, उनका जमजमा अकीदत शामिल करते हैं। बिस्मिल्लाह। उमर ने तन से जुदा कर दिया था सर जिसका, उमर ने तन से जुदा कर दिया था सर जिसका, वो अपना था या पराया हुजूर जानते हैं। वो अपना था कि पराया हुजूर जानते हैं। नबी का फैसला ना मान के वो जान से गया, नबी का फैसला ना मान के वो जान से गया। मिजाज उमर का है कैसा हुजूर जानते हैं। मिजाज उमर का है कैसा हुजूर जानते हैं। जो हो चुका है
جو ہوگا حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود ان پر انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود ان پر تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر کیونکہ ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں میں ان کی بات کروں یہ نہیں میری اوقات کہ شان فاطمہ زہرا حضور جانتے ہیں کہ شان فاطمہ زہرا حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں جزاک اللہ. انہی کلمات خیر کے ساتھ ہمیں بڑھنا ہے ایک مختصر سے وقفے کی جانب.